لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم اطہر حسین صاحب ایڈوکیٹ کی روح کے ایصال ثواب ہے. 29ویں ذی الحجہ ہے اور قوی امید یہ ہے کہ کل سے محرم شروع ہو جائے گا. آدمی بہرحال پہلے کچھ تو سوچتا ہی ہے کیا پڑھنا ہے. تو میرے ذہن میں جو خیال آیا وہ یہی تھا کہ اب بالکل محرم سے ایک دن پہلے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے علاوہ کچھ تذکرہ کرنا شاید مناسب نہ. ذرا سا ڈاواں ڈول ہوئے تھے جب خورشید صاحب نے باپ کے اوپر کچھ کہا تو میں نے کہا میں بھی گوں. پھر نفس نے کہا نہیں، بالکل قریب ہے محرم، لہٰذا تقاضا یہ ہے غم حسین کا کہ امام حسین کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھا جائے. اس معبود کا کرم ہے، اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہم کو آپ کو ایسے کنبے میں پیدا کر دیا، ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ عشق حسین اور محبت حسین ہم کو حاصل ہو گئی. امام فرماتے ہیں کہ جب خدا کسی کے لیے خیر چاہتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت، جب خدا کسی کے لیے خیر چاہتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت اور زیارت حسین کا شوق ڈال دیتا ہے. تیرا کرم ہے خدا. آج مقدمہ یہ محرم کے طور پر یہ مجلس، آئیے مل کے دعا کریں. خدا یہ کم احسان تیرا نہیں ہے کہ تو نے ہم کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ حسین مل کر. جہاں تو نے یہ احسان کیا ہے، جہاں تو نے یہ کرم کیا ہے، تجھ کو اسی حسین کا واسطہ خدا اس ماہ محرم میں ہم کو خلوص کے ساتھ ذکر حسین کرنے اور ان مومنین کو اخلاص کے ساتھ عزائے حسین منانے کی توفیق عطا فرما. میں نے جن حدیثوں کو عنوان کلام قرار دیا ہے، میرے خیال میں مجمع میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے یہ حدیثیں یاد نہ رکھی ہوں، جسے یہ حدیثیں یاد نہ ہوں. فرمایا حضرت نے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینہ. بعد کے فقرے میں ہمارے علماء میں یہ گفتگو ہے کہ یہ جو بعد کا جملہ ہے یہ کیا ہے؟ آیا یہ جملہ جملہ خبریہ ہے یا یہ جملہ جملہ انشائیہ ہے؟
اگر یہ جملہ جملہ خبریہ ہے تو سیدھا سیدھا ترجمہ یہ ہے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر یہ جملہ جملہ انشائیہ ہے تو انشاء اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک دعا کے معنی میں نہ ہو، اور اگر دعا کے معنی میں ہے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ اب جب یہاں تک آ گئے آپ تو ایک دنیا میں کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، کسی میں یہ دم ہے کہ وہ کہہ دے معاذ اللہ رسول اللہ کی دعا قبول نہیں ہے؟ قرآن پڑھیے، قرآن کہتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اے میرے پیغمبر اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے اور آپ کے پاس آن کے استغفار کرتے، مگر ان کا اکیلے کا استغفار کافی نہیں ہے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور ان کے لیے ہما پیغمبر بھی استغفار کر دیتا، نتیجہ کیا ہوتا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو یہ دیکھتے کہ اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، خدا کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے، مطلب ساری کائنات کی دعا قبول ہو سرور کائنات کے ذریعے، ساری کائنات کی توبہ قبول ہو پیغمبر کے ذریعے، دنیا کی دعا قبول ہو نبی کے وسیلے سے، خود نبی کی دعا قبول نہیں ہو۔ اور نبی کی دعا کیا ہے؟ خدا اس سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرے۔ نسخہ مل گیا، اگر معشوق خدا بننا چاہتے ہو عاشق حسین بن جاؤ، معشوق الہی ہو جاؤ۔ صلوات محمد وعلا۔ عاشق حسین بن جاؤ، معشوق الہی ہو جاؤ گے، محب حسین بن جاؤ، محبوب الہی۔ تو نسخہ دے دیا، اگر محبوب خدا بننا چاہتا حسین سے معاف۔ دوسری حدیث تھی ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاح، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی۔ اس سے بالکل واضح ہے، ہدایت چاہتے ہو تو در حسین پر آؤ، نجات چاہتے ہو تو در حسین پر آؤ۔ نہ بغیر حسین کے ہدایت مل سکتی ہے، نہ بغیر حسین کے نجات مل سکتی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر حسین کیوں اتنا تذکرہ امام؟ اللہ ہو تو حسین حسین، انبیاء ہو تو حسین حسین، فرشتے ہوں تو حسین حسین۔ ہمارا اچھا یہ بتائیے، کیا علی ہمارے آپ کے امام نہیں ہیں؟ کیا امام حسن ہمارے آپ کے امام نہیں ہیں؟ کیا بقیہ 10 امام جو شہید ہوئے ہمارے امام نہیں ہیں؟ حسین کا اتنا تذکرہ کیوں؟ جس کو دیکھیے اللہ ہے تو اس وقت تک سر سجدے سے نہ اٹھائیے گا۔ کیا ہے؟ اچھا ایک بہت مشہور روایت سے پہلے اس کو سن لیجئے، ایک 5-7 منٹ بڑھ جائے گی، 12:30 کہلاتا تھا، پون ہو جائے گا۔ چلیے صلوات پر محمد وعلا، کوشش ایک 12:30 تک۔ بہت مشہور داستان ہے نا، کبھی غور فرمائیے اس پر۔ مسجد میں آ رہے تھے، ابا کے دامن میں پیر الجھا، گر پڑے۔ میں لکھنؤ کا نہیں ہوں، لکھنؤ میں میری کوئی خاص رشتہ داری نہیں ہے، گاؤں کے لوگ آ کے، خیر یہ مرحوم بھی گاؤں ہی کے تھے، بارہ بنکی میں ایک سے ایک پڑھے لوگ پیدا ہوئے، بارہ بنکی نے ایک سے ایک قوم کو جو ہے وہ افراد عطا کیے ہیں۔ موجودہ دور میں ہمارے جابر بھائی موجود ہیں جن کے قلم کا لوہا دنیا مان رہی ہے اس وقت۔ صلوات پر محمد، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بات قلم صاحب قلم ہونا نہیں ہے،
صاحب قلم ہونے کے ساتھ ساتھ ہمت و جرات ہو تب تو قلم کا مزہ ہے. صلوات بر محمد وا. قلم تو سب کے پاس، بہتوں کے پاس ہے. تو وہ مشہور ہے. میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے نا، کوئی خاص. اگر میں اپنے بچے کو ساتھ لے کے آتا اور میرا بچہ وہاں گر جاتا، مجھ کو مجلس چھوڑ کے ممبر سے اترنے کی ضرورت تھی؟ وہاں جانے کی ضرورت ہے؟ دسیوں لوگ، ہو سکتا ہم سے بزرگ لوگ بھی، ارے بیٹھیے مولانا بیٹھیے میں لاتا ہوں، کرتے نہ کرتے. پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں اور امام حسین سلام اللہ علیہ گر پڑے ہیں. پیغمبر نے، روایت یہی کہتی ہے نا، خطبہ توڑا، ممبر سے اترے، گئے، لے کے آئے. سوال، پبلک کیا کر رہی تھی؟ میں وہ خاص لفظ اس لیے نہیں استعمال کر رہا ہوں، بڑی حساسیت ہو جاتی ہے بعض الفاظ میں. پیغمبر کو وہاں جانے کی کیا ضرورت پڑی؟ یہ مجمع کیا کر رہا تھا؟ پبلک کیا کر رہی تھی؟ عقل کہتی ہے نا کہ پبلک کو دوڑنا، یا رسول اللہ آپ تشریف رکھیے ہم لا رہے ہیں حسین کو. مگر روایت کیا کہتی ہے؟ پیغمبر خود گئے. عقل کو مانے کہ روایت کو؟ عقل تو یہ کہتی ہے کہ پیغمبر کو نہیں جانا چاہیے. ایک جواب اس کا یہ ہو سکتا، دیکھیے میری بات پر الفاظ غیر معقول ہو سکتے ہیں، لیکن میں پہلے اطلاع دے دوں کہ میں محب حسین ہوں، عاشق حسین ہوں. شیعہ کہنا ذرا مشکل بات ہے، جو روایات کہتی ہیں اس میں بڑا ٹف کیس ہے، لیکن محبت کا دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. صلوات پر محمد، میں بھی کر سکتا ہوں. ممکن ہے کہ انتخاب الفاظ میں چوک ہو جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں خدا نخواستہ میرے دل میں کوئی قدورت ہے. امام حسین کے ساتھ سب سے بڑی دشواری جو تھی، دقت جو تھی، وہ یہ تھی کہ وہ فقط نبی کے نواسے نہیں تھے. پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے. حسین علیہ السلام کی جو پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ وہ صرف رسول اللہ کے نواسے نہیں تھے، ان کے ساتھ دوسری دشواری یہ تھی کہ وہ علی کے بیٹے تھے. علی کے بیٹا ہونا کون سی دقت ہے؟ میں نے کہا علی کا بیٹا سنا دوں. پیغمبر کی وفات کب ہوئی ہے؟ سن 11 ہجری میں. واقعہ کربلا کب ہوا ہے؟ سن پیغمبر کے 50 سال کے بعد واقعہ کربلا ہوا ہے. آفٹر 50 ایئر عاشور کے دن حسین سلام اللہ علیہ نے پوچھا مجھے کیوں مارتے ہو؟ اور جواب وہاں 50 سال کے بعد کیا دیا گیا؟ بغضاً لأبیک، تمہارے باپ کی دشمنی میں. تو جہاں 50 برس کے بعد دشمنی کا حال یہ ہو، 50 سال پہلے کیا عالم رہا ہوگا؟ چنانچہ ہے روایت، پیغمبر نے کلیجے سے لگا کے کہا تھا علی سے، تمہارے تئیں کینہ لوگوں کے سینے میں دفن ہے جو ظاہر ہوگا میرے مرنے کے بعد. تو حسین کی سب سے بڑی دشواری یہ تھی کہ وہ علی کے بیٹے تھے. گر گئے، چھوڑو یار، علی کے بیٹے تو ہیں. لوگوں نے اوائڈ کیا. یہ ہمارا جواب قابل قبول نہیں ہے. کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ کہ کیا جتنے لوگ مجمع میں تھے ان سب کو علی سے پرابلم تھی؟ تو سلمان کہاں تھے؟ ابو ذر کہاں تھے؟ مقداد کہاں تھے؟ اما ان لوگوں کو تو دوڑنا چاہیے. اگر آپ یہ کہ صاحب ہو سکتا ہے وہ لوگ اس بس میں نہ رہے ہوں، تو وہ کون سی مجلس ہے جس میں سلمان غائب ہو جائے؟ تو عقل اس بات کو نہیں مانتی. پھر ایک لے دے کر کے سورج بچتی ہے. توجہ فرمائے کہ پبلک دوڑی ہوگی، پبلک لپکی ہوگی. میں بھی پاسبل پیغمبر نے اشارہ کیا ہو، بیٹھیے آپ لوگ میں جاتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. دوڑے ہوں گے لوگ. اب سوائے اس کے کہ پیغمبر نے کہا خاموش سب لوگ بیٹھیے، کوئی اپنی جگہ سے جائے گا نہیں، میں لاتا ہوں. یا رسول اللہ اگر ایسا ہے تو آپ نے کیوں کیا؟ عجب نے حضرت جواب دے تاکہ ابھی سے پبلک کو اس کی اوقات بتا دی جائے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے بچپنے ہی میں صحیح ہم نے امامت کو سہارا دیا.
آگے بڑھتی ہے، یہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے بعد آپ تفسیریں پڑھیے جا کر کے. حالانکہ جابر بھائی کے موجود میں ذرا ڈر لگ رہا ہے، لیکن یہ کہ بالکل حوالے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. قبلہ صلوات بر محمد. اب منبر پر آئے، اگر ابھی یہ مائک خراب ہو جائے، کچھ ڈسٹرب ہو جائے، کوئی بچہ رونے لگے، خلل واقع ہو جائے مجلس میں، تو عام طور پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اچھا تو ایک صلوات پڑھیے تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہی تو ہے نا. اور اس کے بعد بات کنٹینیو کر دیا. کیوں جعفری صاحب؟ یہی ہے نا. اب پیغمبر کا خطبہ تو رکا، اترے گئے لے کے آئے، رسول اللہ کیا کہنا چاہیے تھا؟ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، اور یہ کہہ کے بات اپنی کنٹینیو کر دیتے، ہے نا. مگر روایت پڑھیے آپ، روایت کہتی ہے آپ جو منبر پر آئے تو پچھلے بات سے کوئی مطلب نہیں، ایک نئی آیت پڑھ دی. کاش میں سمجھا سکوں. منبر پر آئے حسین کو لے کے اور فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے. یا رسول اللہ، معاذ اللہ آپ بھی بے ربط گفتگو کرتے ہیں. ہر صلوات کے بعد نیا موضوع. عجب نہیں پیغمبر کہ میاں میں اگر بے ربط گفتگو کروں گا تو ڈھنگ کی گفتگو کرنے والا کون ہے؟ میں نے کہا صاحب تقریر کچھ تھی، اچانک نئی آیت پڑھ دی. کئی اس آیت کو بے ربط مت سمجھو. کیا پڑھا میں نے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا، یہی ہے نا. تو یہ بے ربط کہاں ہے؟ میں نے رب کا حسین گرے بھی تو، واقعہ بھی تو ہوا ہے، اور حسین اولاد بھی ہے، تو اس سے کیوں نہیں جوڑتے؟ اب اگر اس کو حسین سے جوڑا جائے، اب ترجمہ کیجئے. تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے، تو حسین کے گرنے سے پیغمبر کی آزمائش کیا مطلب؟ صلوات بر محمد. اگر آپ رب دینا چاہتے ہیں تو یہی تو نکلے گا نا کہ حسین گرے نہیں تھے بلکہ پیغمبر کی آزمائش ہو رہی تھی. یا رسول اللہ، حسین کے گرنے سے آزمائش کا کیا واسطہ؟ عجب نہیں پیغمبر فرمائے تم تو خطیب ہو، تم تو ذاکر ہو، تم کو تو اندازہ ہونا چاہیے خطیب سب برداشت کر لیتا ہے، تقریر کے دوران خلل ڈسٹرب برداشت نہیں کرتا. یہ حسین گرے نہیں تھے، گویا قدرت امتحان لے رہی تھی. دیکھیں میرا حبیب اپنے خطبے کو اہمیت دیتا ہے کہ بقائے اسلام کی ضمانت حسین ابن علی. اب یہاں سے اے بھائی جو صاحب حصہ بانٹ رہے تھے جابر بھائی کو نہیں ملا ہے تو ان سے کہیے دے دیں. آپ کہا گیا نا جی صلوات پر، یہ ان کو بھی نہیں ملا تھا. اب سوال یہ ہے، اللہ، رسول اللہ، فرشتے، ملائکہ، جنات، سب ان سے ہم سے مطلب نہیں. آئیے ہم لوگ اپنی بات کریں. انسان ہر وقت حسین، جب دیکھو تب حسین. کیا علی امام نہیں ہے؟ کتنے دن آپ غم مناتے ہیں؟ کیا امام باقر کو شہید نہیں کیا گیا؟ کیا امام جعفر صادق علیہ، جس کو دیکھیے حسین، کل محرم شروع ہو رہا ہے نا، کل سے تو 2 مہینہ 8 دن تک مستقل. اور اس کے بعد ابا مر گئے تو حسین، ماں مر گئی تو حسین، بھائی مر گیا تو حسین، عزیز مر گیا تو حسین. کبھی سیم کے بہانے حسین، کبھی 40ویں کے بہانے حسین، کبھی چھمائی کے بہانے حسین، کبھی برسی کے بہانے حسین. اب یہاں سے مجلس کا آغاز ہوتا ہے کہ اب سوال یہ اتنا تذکرہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا کیوں ہوتا ہے؟ کوئی بھی پوچھ سکتا ہے ارے بابا تمہارے 14 معصوم ہیں، تمہارے 12 امام ہیں، یہ حسین حسین کیوں اتنا؟ آسان جواب اس کا کیا ہے؟ ان کی مظلومانہ شہادت کی بنیاد پر. تھوڑی دیر آپ بھی آرام کر لیے، آگے بڑھتے ہیں. حسین کا اتنا تذکرہ کیوں؟ جواب ان کی مظلومانہ شہادت کی بنیاد پر. ان کو اتنی مظلومی کے ساتھ کیوں شہید کیا گیا؟ جواب ظالم، جابر، شرابی،
زانی فاجر یزید نام کا انسان تھا جس نے پیغمبر کے فرزند سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا، نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ سوال: کیا حسین کو پتہ تھا کہ یزید کی بیعت سے انکار کا نتیجہ یہاں تک ہوگا؟ ہمارے پاس دو ہی جواب ہے سر، یا ہم کہیں کہ بیعت سے انکار کے نتیجوں سے امام حسین سلام اللہ علیہ واقف تھے، یا ہم کہیں امام حسین واقف۔ دونوں صورتوں میں پھنستے ہیں ہم لوگ۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ حسین جانتے تھے کہ یزید کی بیعت سے انکار کے نتیجے میں مار دیے جائیں گے، اس پر اعتراض یہ ہوگا کہ حسین نے ایسی صورت میں قرآن کی مخالفت کی ہے۔ کہاں ارشاد ہوتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جو انسان قرآن کی مخالفت کر دے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارا امام نہیں ہو سکتا۔ اب اس سے ہڑبڑا کے ہم نے کہا نہیں امام حسین کو پتہ نہیں تھا کہ بات اس حد تک جائے گی، اب تو کہہ دیا تو کہہ دیا۔ جیسے ہی ہم نے کہا کہ حسین کو بیعت کے عواقب اور نتائج کی خبر نہیں تھی، دوسرا سوال: جس حسین کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے، جس کو عام سیاسی آدمی میں ذرا سا سوجھ بوجھ رکھتا ہو، تھوڑا بہت حدس کر لیتا کیا اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے، جس حسین کو اتنا پتہ نہیں کہ انکار بیعت کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ حسین کچھ ہو سکتے ہیں، ہمارے امام۔ تو ہم پھنس گئے دونوں صورتوں میں۔ اگر ہم کہتے ہیں امام حسین جانتے تھے تب بھی امامت پر حرف آتا ہے، اگر ہم کہتے ہیں امام حسین نہیں جانتے تھے تب بھی امامت پر حرف آتا ہے۔ پہلے اس پر گفتگو ہو جائے جلدی جلدی، واقعاً کیا امام حسین کو پتہ تھا یا پتہ نہیں تھا؟ حسین ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، شکم مادر میں ہیں۔ صدیقہ طاہرہ نے فرمایا بابا میرے شکم میں جو بچہ ہے عجب آوازیں دیتا ہے، کبھی کہتا یا اماں انا ولدک العطشان، کبھی کہتا یا اماں انا ولدک العریان، اماں میں تمہارا پیاسا بچہ ہوں، اماں میں تمہارا برہنہ بچہ ہوں۔ حسین کو پتہ نہیں تھا۔ ام ایمن ولادت کے بعد ام ایمن آغوش میں امام حسین کو لے کے چلی ہیں، سامنے سے کچھ یہودی ہیں اور ان کا ایک عالم ہے۔ وہ حدیث ابھی پڑھی تھی، یاد ہے نا؟ اس کو یاد رکھیں، ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ ام ایمن لے کے چلی ہیں، کچھ یہودی ہیں اور ان کا ایک عالم ہے۔ اس کی نظر پڑ گئی، کہنے لگا ام ایمن یہ بچہ کون ہے؟ جان بطول فرزند رسول علی کا لاڈلا ہے، اے ام ایمن اس بچے کو چوم لوں؟ نہیں۔ کیوں؟ تو یہودی ہے، نجس ہے، حسین طیب و طاہر ہے، نجس لب طیب و طاہر لبوں سے مس نہیں ہو سکتے۔ اچھا اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو؟ مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ رخ کیا آسمان کی طرف، کہتا خدا گواہ رہنا میں تیرے حسین کے ہاتھوں ایمان لایا۔ سمجھ میں آیا؟ حسین ہدایت کا چراغ ہے، ہادی اس کو کہتے ہیں۔ یہودی شکل دیکھ کے کلمہ پڑھ لے، قہر و غلبے کی بنیاد پر تخت حکومت پر بیٹھنے سے ہادی اور رہنما نہیں بنتا ہے۔ صلوات بر محمد و بات یہیں ختم ہو جاتی تب بھی ہمارے کام کی نہیں۔ اصل مسئلہ اس کے آگے ہے۔ پھر مڑا اپنی قوم کی طرف، کہتا ہے جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ کل کو میدان کربلا میں یہ بچہ اتنا پیاسا ہوگا، اتنا پیاسا ہوگا کہ زمین سے آسمان کے درمیان کی فضا اس بچے کی نگاہ میں دھوئیں کے مانند ہو جائے گی۔ حسین کے بچپنے میں ایک یہودی عالم جانتا اس بچے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، 57 برس کے حسین کو پتہ نہیں ہے کیا ہونے والا ہے۔ امام حسین سلام اللہ علیہ مدینے سے نکلنے لگے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ عراق۔ مت جاؤ۔ کیوں؟ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے میرا بیٹا عراق میں مارا جائے گا۔ ام سلمہ باہر سے آن کے جانتی ہیں کہ عراق میں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ جس نے پیغمبر کی زبان چوسی اس کو نہیں پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔
مکے سے نکل رہے ہیں، مت جائیے، اللہ مجھ کو شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ جائیے، عورتوں کو مت لے جائیے، اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ آ گئے کہاں؟ کربلا۔ آواز استغاثہ بلند ہوئی، خیمے سے رونے کی آواز آئی، پلٹے، یا اختی زینب ما لکن انا حسینکن حی وانتم تبکین، بہن کیا ہو گیا ہے، ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے، کیوں گریہ کر رہے ہو؟ روکا، لیکن خود جب رخصت آخر کو آئے، جانے لگے، تو امام حسین علیہ السلام خود رونے لگے۔ زینب نے پوچھا، ابھی ہم لوگ رو رہے تھے تو آپ منع کر رہے تھے، اب آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ فرمایا میرے بعد تم لوگوں کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ سارا منظر میری نظروں کے سامنے، ان ساری چیزوں کو یکجا کرنے کے بعد اب اگر کوئی پوچھے حسین کو یزید کی بیعت سے انکار کے نتائج کا علم تھا یا نہیں، جواب جانتے تھے، نہیں یہ کہ اپنی شہادت جانتے تھے، بعد میں کیا ہونے والا یہ بھی معلوم تھا۔ مولا اگر واقعی یہ بات ہے کہ آپ جانتے تھے، کہ واقعاً جانتے تھے، تو اب قرآن سے آپ پر اعتراض ہے۔ حسین نے قرآن کی مخالفت کی ہے، کہاں؟ وہی آئے، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مولا اب قرآن کے آگے تو ہم بے بس ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ عجب نہیں حسین جواب دیں، کیا کوئی مسئلہ ایک آیت سے طے ہوگا؟ کوئی مسئلہ ایک آیت سے حل ہوگا؟ میں نے کہا مطلب حضرت فرمائیں گے تم کو یہ آیت دکھ گئی کہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور اس آیت کو نہیں دیکھا تم نے، ان آیتوں کو جہاں قرآن کہتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو۔ مولا ہم نے تو پڑھی ہے یہ آیتیں، کہا پلٹ کے پوچھو قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے کہ قرآن نے شہادت سے منع کیا؟ صلوات بر محمد و اس کا مطلب قتل ہونے والوں کی دو قسمیں، ایک وہ جسے ہلاک کہتے ہیں، ایک وہ جسے قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے، شہادت سے منع۔ سوال، ڈاکٹر علی شریعتی کا پورا کتاب ہے، پوری کتاب ہے، اشرا ہے پورا ہلاکت و شہادت پر، ہمارے ہندوستانی علماء نے پورے اشرے پڑھے ہیں ہلاکت اور شہادت پر، لیکن اگر اس طرح کے مجلس میں ایک سیکنڈ میں طے کرنا ہو تو واٹس ڈفرنس بٹوین ہلاکت اینڈ شہادت، ایک لفظ میں کیسے طے ہوگا ہلاکت کسے کہتے ہیں، شہادت کسے کہتے ہیں؟ مولا کیا فرق ہے؟ آیتوں کو پھر سے پڑھو، وہاں کیا اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور ادھر کیا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، مت گمان کرو ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کر دیے گئے، سب نہیں، شرط لگی، کہاں قتلوا؟ فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے۔ اس کا مطلب قتل ہونے والوں کی ہے دو قسمیں، ایک وہ جو اپنے لیے جان دے، مال کے لیے جان دے، دولت کے لیے جان دے، حکومت کے لیے جان دے، اقتدار کے لیے جان دے، دنیا کے لیے جان دے، ایک وہ جو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے قربانی دے۔ جو اپنے لیے مرے اسے ہلاک کہیں گے، جو خدا کے دین کے لیے قربانی دے اسے شہید کہیں گے۔ بالکل آسان سی بات ہے نا۔ اب آئیے حسین علیہ السلام کا جو قتل ہوا ہے یہ اپنے لیے تھا یا اللہ کے لیے؟ رک جائیے، اتنا آنکھ بند کر کے ہم کو حسین حسین نہیں کہنا چاہیے، سمجھو کیا ہے مولا۔ یہ جو قتل حسین ہوا کربلا میں، امام حسین کا جو قتل ہے یہ اپنے لیے تھا، مال دنیا کے لیے یا اللہ کے دین کے لیے؟ اگر حسین کا قتل دنیا کے لیے تھا، مر گئے حسین، تذکرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر حسین کا قتل اللہ کے لیے ہے تو شہید زندہ ہے، زندوں کو تذکرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیسے طے ہوگا کہ حسین کا قتل اپنے لیے ہے کہ اللہ کے لیے؟ اب آئیے واپس، سبب قتل کیا ہے؟ انکار بیعت۔ اب وہاں بحث ہوگی، حسین نے جو بیعت سے انکار کیا وہ اپنے لیے کیا یا اللہ کے لیے؟ اگر بیعت کا انکار اپنے لیے، نتیجے میں جو قتل ہے وہ ہلاکت، بات ختم ہو گئی، اور اگر انکار بیعت ہے خدا کے لیے تو نتیجے میں جو قتل ہوگا وہ فی سبیل اللہ، شہید۔ اب یہ کیسے طے ہو کہ انکار اپنے لیے ہے کہ خدا کے لیے؟ دوسرا سوال،
یہ بتائیے جعفری صاحب، پہلے بیعت مانگی گئی کہ پہلے امام حسین نے انکار کیا؟ بیعت مانگی گئی یا حسین نے انکار کیا؟ پہلے بیعت مانگی گئی نا. تو پھر یہ کیوں بحث کرتے ہو کہ حسین نے انکار کیوں کیا؟ بحث اس پر ہونی چاہیے کہ یزید کو اصرار کیوں تھا. ساری دنیا مان چکی ہے نا، سب لوگ قہر و غلبے ڈنڈے کے زور پر تجھ کو مان. ایک حسین بیعت نہ کریں، کیا دقت ہے؟ سرکار گر جاتی یزید کی، حکومت گر جاتی یزید کی. آپ کا تو تعلق سیاست سے ہے. ایک ووٹ بھی زیادہ ہو گیا اور اس ایک والے کو کسی نے جو ورغلایا نہیں، 5 سال کوئی ہلا سکتا ہے آپ کی حکومت کو؟ تو جہاں ایک ووٹ زیادہ ہو وہاں تو 5 سال ٹھاٹ سے سرکار چلتی ہے. جہاں ایک حسین مخالف ہے فقط. اب غور کیجئے نا، اس کا مطلب اس مطالبہ بیعت کے پیچھے حکومت کا بچانا نہیں ہے. یزید کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں تھا حسین سے. پھر وجہ کیا ہے؟ جو سبب بیعت مانگنے کا ہوگا وہی سبب بیعت کے انکار کا ہوگا. صلوات بر محمد. اب آئیے مطالبہ بیعت کا سبب کیا؟ آخر یزید کو اتنا اصرار کیوں ہے جب ساری دنیا قبول کر چکی ہے؟ ایک حسین نہ مانتے. اب ایک سوال آپ پھر خاموشی سے یہ بتائیے، جناب موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کے آئے تھے میرے بھائی، وہ دین آج ہے؟ نہیں نا. جناب عیسیٰ علیہ السلام جو، اور اگر موسیٰ کا دین ایز اٹ از ہوتا تو عیسیٰ کی ضرورت نہیں تھی. جو عیسیٰ علیہ السلام دین لائے تھے آج وہ دین ہے؟ نہیں نا. اگر ہوتا تو رسول اللہ کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ موسیٰ کا دین مٹا کیسے؟ عیسیٰ کا دین مٹا کیسے؟ کوئی جنگ ہوئی؟ کہا نہ. خود موسیٰ کے ماننے والے، خود عیسیٰ کے ماننے والے، وہ جو ان کے پڑھے لکھے علماء تھے، ودوان تھے، انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق دین موسوی اور دین عیسوی میں گھس کے ایسی بھیانک تبدیلیاں کر دی کہ اب وہ اپنی اصلی شکل میں رہ ہی نہیں گیا. یہ پیچھے سے تاریخ چلی آ رہی ہے. غور کر رہے ہیں؟ اب ادھر کا حال سنیے کہ صاحب مکہ معظمہ میں اس قدر ہم کو پتہ نہیں کہ یہ اصحاب کرام کے اوپر کیا کیا مصیبتیں پڑی، اور کہ ہم لوگ نمازیں ہو کیا انگاروں کا ماتم کرتے ہیں نا. ذرا کبھی غور سے دیکھیے چلنے والے چلتے کیسے ہیں، اور اس پر صاحب ہم کالر ٹائٹ کرتے ہیں کہ شیعہ قوم آگ پہ چلتی ہے. ذرا اصحاب کی تاریخ پڑھیے کیا کیا گزری ہے ان کے اوپر. خباب ابن ارت جن کی قبر پر امیر المؤمنین نے کھڑے ہو کے سلام کیا کہ رحم اللہ خبابا، خدا خباب کی قبر پر رحمت نازل کرے. اتنا بزرگ صحابی حضرت خباب ابن ارت. معلوم ہے مکہ معظمہ میں یہ جس کے غلام تھے وہ شخص اس خباب ابن ارت بزرگ صحابی کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا تھا. کھال جلتی تھی، چربی پگھلتی تھی، شعلے اور بھڑکتے تھے، مگر اس وقت کے مسلمان ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی. آخرش حکم خدا ہوا یہاں سے چلے جاؤ. مدینے ہجرت ہو گئی. اب مدینے آنے کے بعد جنگیں شروع ہوئیں، بدر، خیبر، خندق، سب کچھ ہو، حتیٰ کہ آل پارٹیز بھی جنگ ہو گئی، جنگیں احزاب سب مل کر کے، مگر کچھ نہ ہو سکا. انہوں نے کہا کہ میاں اب تک جو مٹانے کی کوشش کی کچھ کر نہ پائے. اب ایک ہی صورت بچتی ہے جو دین موسیٰ کے ساتھ ہوا، جو عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے ساتھ ہوا. کیا کریں؟ اب لڑو مت، اب مسلمان ہو کے انہی میں گھس جاؤ. صلوات بر محمد. سنیے آپ، اب مسلمان ہو جاؤ اور ان کے اندر گھس کے جو بیسک پرنسپلز ہیں اسلام کے اس میں ایسی بھیانک میجر تبدیلیاں کر دو کہ اسلام اپنی اصلی شیپ پہ رہ ہی نہ جائے. نام سے کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ کام جسٹ آفٹر
وفات پیغمبر اسٹارٹ ہوا. آدمی بیٹھتا ہے, بیٹھنے کے بعد کہتا ہے یہ دو چیزیں پیغمبر کے زمانے میں حلال تھی, میں اسے حرام کرتا ہوں. ایک آدمی اٹھا کہ آپ کی تعریف حلال. ایک سوال کریں آپ لوگوں سے, کیا فرق ہے اہل بیت میں اور دشمنان اہل بیت میں, مخالفین اہل بیت میں؟ کہ یہی صاف واضح ہے. ایک آدمی تخت پہ بیٹھ کے کہتا یہ حلال تھا میں حرام کر رہا ہوں, اور عاشور کے دن حسین پکارتے ہیں مجھے کیوں قتل کرتے ہو, کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا ہے؟ یہ کام جسٹ آفٹر وفات پیغمبر سٹارٹ ہو گیا, لیکن شروع میں آہستہ آہستہ تھا. اس کا بہت زیادہ اثر اتنا نہیں ہوا, کچھ لوگ دبا کر کے آ گئے لائن, لیکن پھر بھی کچھ ایسے لوگ. مین چیز کیا, الصلاۃ عمود الدین, دین کا ستون ہے, جیسے تیسے چل رہی ہے. اب چلے جا رہے ہیں صاحب, کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کو اچھا لگ گیا کہ یار اگر ان کے آگے ایک آدمی کھڑا ہو جاتا, وہ جماعت سے پڑھا دیتا تو اور اچھا لگتا. اسلام نہ ہو گیا ہماری مرضی, جو اچھا لگے وہ دین, صلوات محمد, جو اچھا لگے وہ مذہب. لیکن پھر بھی یہ سب ہلکی چیزیں تھیں. جب یزید تخت حکومت پر آیا تو اس نے سوچا کہ جو کام ہمارے بڑے نہیں کر سکے اگر میں کر دوں تو رہتی دنیا تک یزید کا نام ہو جائے گا کہ جو کام بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکے وہ چٹکی بجاتے حل کر دیا. یزید نے اسلام ختم کر دیا. اسلام ختم کر, اب تک کی تاریخ یہ کہ جو یہاں بیٹھا اس نے جو کہا پبلک نے اس کو ایکسیپٹ کیا. لہٰذا اب 2-3 منٹ میں یزید کے فتوے سن لیجئے, پھر مطالبہ بیعت کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا. جب مطالبہ سمجھ میں آ جائے گا انکار خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. صلوات بر محمد. قرآن میں نماز کے متعلق بھی آیتیں ہیں. آپ قرآن سے ثابت کر دیں گے, قرآن سے ثابت کرنا تو آدھی آیت پڑھ دیجیے ثابت تو ہو ہی جائے گا, جو چاہیے ثابت کر دیجیے قرآن سے. کہیے میں ثابت کرتا ہوں قرآن میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے, آدھی آیت پڑھنا ہے. اگر ارشاد ہوتا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے قریب مت جاؤ جب نشے میں ہو, آدھی آیت پڑھیے اور قسم کھائیے کہ صاحب یہ فلاں پارے میں ہے لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب نہ جاؤ. مسئلہ قرآن سے ثابت کرنا کمال نہیں ہے, مسئلہ قرآن سے مرضی اہل بیت کے مطابق ثابت کرنا. صلوات بر محمد. اہل بیت کیا چاہتے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں قرآن سے ثابت کرنے کے چکر میں عقیدہ ہی 160 ڈگری چینج ہو جائے. قرآن میں نماز کے متعلق آیتیں ہیں. جس آیت کو یزید نے لیا اس کو سنیے. ارشاد ہوتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل کہتے ہیں جہنم کا نچلا طبقہ ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. ہو گئی بات. اب اگر آپ آدھی آیت لیجئے تو کیا ترجمہ ہوگا, فویل للمصلین, ویل نماز پڑھنے والوں کے لیے, اللہ کی مار نماز پڑھنے والوں کے لیے, جہنم کا نچلا طبقہ نماز پڑھنے والوں کے. کتابوں میں لکھا ہوا. ادھر ہو گئی. اب آئیے شراب کے متعلق. ارشاد ہوتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر, آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں لوگ پوچھ رہے, قل فیہما اثم کبیر, بہت بڑا گناہ ہے, ومنافع, اب جو بیچے گا اس کو فائدہ تو پہنچے گا ہی, ومنافع للناس. تو ادھر قرآن نے شراب کے لیے کیا کہا, بہت بڑا گناہ, لیکن وہ لفظ ویل نہیں کہا ہے جو نمازیوں کے لیے بات. یزید نے کیا کیا, ادھر سے شراب والی آیت لی اور وہاں سے نماز کی آدھی آیت لی, دونوں کو جوڑ کے شعر کہتا ہے ما قال ربک للذی شربا, نہیں کہا ہے تمہارے رب نے. لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں, یہیں پہ رکنا ہے. یہ تمہارے رب کا مطلب کیا ہوا, یعنی یزید اللہ کو اللہ نہیں سمجھتا تھا. ما قال ربک ویل للذی شربا, نہیں کہا تمہارے رب نے لفظ ویل ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں, بل قال ویل للمصلین, ہاں ان کے لیے ضرور لفظ ویل ہے جو نماز پڑھتے ہیں. یزید کا فتویٰ سمجھ میں آ گیا.
شراب پیو کوئی حرج نہیں ہے، نماز کے قریب اے ہے، کل سے محرم شروع ہو رہا ہے، اگر ہم سے آپ سے کوئی پوچھے کہ حسینی کس کو کہتے ہیں، یزیدی کس کو کہتے ہیں، ہمارے پاس ایک جملے میں کیا جواب ہے کہ حسین کا سر کٹا ہے سجدے میں، یزید کا فتویٰ ہے شراب جائز۔ اب اگر کوئی مسجد میں نظر آئے حسینی کہلائے گا، شراب خانے میں دکھ جائے چاہے جتنے بڑے خاندان کا ہو، یزیدی ہو سکتا ہے، حسینی نہیں۔ صلوات بر محمد اب یہ مت پوچھئے گا نیتا جی کہ تم کو کیسے پتا، بھئی کتاب پڑھتا ہے آدمی اس لیے پتا ہے۔ پتا ہے ایک مولانا کو کسی ملک کی بات ہے، ہوٹل میں محرم کے عشرے کے لیے رکھا گیا، ہوٹل میں، ہم سے پوچھا کہ آپ کو ہوٹل رکھیں گے کہ آپ ادارے میں رہیں گے، تو ان مولانا بیچاروں کو، بہت نیک آدمی، کبھی کبھی زیادہ شریف ہونا بھی خطرناک ہے، وہ مومن آدمی بیچارے، ان کو لے جا کر کے یورپ کے کسی ہوٹل میں رکھ دیا گیا۔ اب وہ جب وہ فریج کھولا انہوں نے اس میں شراب کی بوتل دکھائی دی، اور بڑے زیادہ متقی لا حول ولا قوت، اور وہ لیا انہوں نے ڈسٹ بن میں ڈال دیا لے جا کر کے۔ دوسرے دن پھر دیکھا رکھی ہوئی ہے، پھر اٹھا کے ڈال دیا۔ اب جب 11-12 محرم کو وہ لوگ آئے ہوٹل کا حساب کرنے، تو مولانا کے نام میں $1000 شراب کے لکھ کے ہوئے۔ بھئی یہ کیا کلمہ میں پھینک دیتا، صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات بر محمد۔ شراب کو تو یہ سب سنتے رہتے ہیں، یہ مت کہیے کہ تم کو کیسے پتا۔ شراب کو یا کوئی بھی لکوڈ ہو، ایک جام سے دوسرے جام میں پلٹیے، جھاگ اٹھتے ہیں، بلبلے اٹھتے ہیں، ہے نا۔ بدماشی دیکھیں گے آپ یزید کی۔ دیکھیے یہ زمانہ وہ ہے کہ اب ہم کو سنی شیعہ مل کے پڑھنا پڑے گا اپنے اپنے ممبروں سے کہ یزید کیا تھا، جو حالات اب شروع ہو گئے ہیں، صلوات بر محمد، مل کے پڑھنا پڑے گا۔ یزید جام شراب ہاتھ میں لیتا ہے اور کہتا ہے یہ میرے ہاتھ میں شراب کا جام نہیں ہے، یہ اس میں جھاگ اور بلبلے نہیں ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے یہ حاجی ہیں خانہ خدا کا طواف کر رہے ہیں۔ شراب جی عربی زبان میں جتنے، یہ جب پنی پی کے ٹھرا پی کے کھیتا سرائے میں سب بہکتے ہیں نا، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے عربوں کے مقابلے میں۔ سورج ڈوبنے سے پہلے جو پی جائے گی اس کا نام اور ہے، سورج ڈوبنے کے بعد جو پی جائے گی اس کا نام اور ہے، حوض کے کنارے جو پی جائے گی اس کا نام اور ہے، حوض میں ڈوب کے جو پی جائے گی اس کا نام اور ہے۔ شراب کے جتنے نام کسی لینگویج میں نہیں ہے، چنانچہ ایک شراب ہے عربی زبان میں، اس کو کہتے ہیں عجوز، بڑھیا۔ شراب جتنی پرانی ہوگی اتنی تلخ ہوگی، اتنی تیز ہوگی۔ یہ بتائیے بیٹا حوریں خلق ہو چکی ہیں جو ہوں گی، ہے نا، بقول غالب کے ہو چکی ہے نا، جس میں لاکھوں برس کی۔ تو اب آپ دیکھیں شراب جتنی پرانی ہوگی اتنی تلخ اور تیز ہوگی۔ یزید پرانی شراب، عجوز شراب ہاتھ میں لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں جام شراب نہیں، اس کو میں نے حوروں کے عوض میں لیا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے یزید کون، جس نے حج کا مذاق اڑایا، حاجیوں کا مذاق اڑایا، حوروں کا مذاق اڑایا، نماز مت پڑھو اللہ کو اچھا نہیں لگتا، شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہو گئے یزید کے فتاوے۔ اب تک جو ہوتا رہا ہے وہ معاملہ ہلکا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اندر یہ ڈر ہے کہ یار پبلک اب تک تو چپ رہی، لیکن اب سیدھے سیدھے جب پبلک سنے گی شراب جائز، نماز حرام، بغاوت ہو سکتی ہے، ہنگامہ ہو سکتا ہے، انقلاب زندہ باد کے نعرے لگ سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب سے ذاکر نائک نے یزید کو رضی اللہ کہا ہے، تب سے میں نے یزید کو یزید کہنا چھوڑ دیا۔ گاؤں کا آدمی ہوں نا، اس لیے اب یزید کو یزیدوا کہتا ہوں۔ صلوات بر محمد۔ گاؤں کے آدمی، آپ لوگ لکھنؤ کے اپنی تہذیب رکھیے اپنے پاس۔ بھائی تم نہ رضی اللہ کہتے نہ ہم یزیدوا کہتے۔ میں نے کہا ضرورت ہے اتحاد کی، سنی شیعہ مل کر کے کہ بتائیں قوم کو کہ یزید کون تھا۔ تو یزید وہ جس نے نماز کو حرام،
شراب کو جائز، بندر پالتا تھا، آگے جان سوتیلی ماں سے، باپ کی بیوی سے نکاح جائز۔ بقیہ کچھ باتیں تو ایسی ہیں کہ میرے جیسا بدتمیز آدمی بھی ممبر سے کہتے شرمائے گا۔ آپ شرفا کی بات تو اور ہے، صلوات بر محمد۔ تو اب اندر سے کہیں سے کسک یہ تھی کہ اب تک تو معاملہ چھوٹا موٹا تھا، پبلک دب گئی، لیکن اب سیدھے سیدھے اگر کوئی کہہ دے شراب جائز، سیدھے سیدھے کہہ دے نماز پڑھنے کوئی ضرورت نہیں، تو ہنگامہ ہو سکتا ہے، پبلک بغاوت کر سکتی ہے۔ اب اس کے لیے منتھن یہ ہوا کہ کیا کیا جائے۔ کوئی ایسا مضبوط ہاتھ مل جاتا جس کے گھر سے دین چلا ہے، جس کے گھر سے مذہب چلا ہے، جس کے گھر سے اسلام چلا ہے، اگر وہ ہمارے ہاتھ میں بیعت کر کے چپ ہو جائے تو پبلک لاکھ چیختی پڑے، ہم کہیں گے تم کیا، تمہاری اوقات کیا، جس حسین کے گھر سے اسلام چلا ہے وہ تو بیعت کر کے چپ ہو گئے، تم کو بولنے کا حق کیا ہے؟ اب سمجھ میں آیا اصرار کیوں تھا، تاکہ دین مٹانے کی جو کوششیں ہیں اس پر حسین خاموش ہو جائیں۔ تو بیعت مانگی گئی کاہے کے لیے؟ دین مٹانے کے لیے۔ میں نے کہا پہلے ادھر کا مقصد طے ہو تب یہ طے ہو۔ اب بیعت مانگی گئی دین مٹانے کے لیے، حسین انکار کریں گے تو مقصد کیا ہوگا؟ دین بچانے کے لیے۔ اور اب اس انکار کے نتیجے میں جو قتل ہوگا وہ اپنے لیے ہے کہ اللہ کے لیے؟ جواب اللہ کے لیے۔ جو قتل خدا کے لیے ہو اسے شہید کہتے ہیں۔ قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے، شہادت سے منع کیا۔ اب یہ وجہ ہے، آج اگر حسین نہ ہوتے نماز ہوتی ہے، روزہ ہو، اس یہودیت کی طرح اسلام ہوتا، مسیحیت کی طرح اسلام ہوتا۔ آج میں نے کہا نا سنی شیعہ مل کے ہم پر ضروری ہے کہ ہم یزید کو پہچانوائیں پبلک کون تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز سنی بھی پڑھتے ہیں، شیعہ بھی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ سنی بھی کہتے ہیں، شیعہ بھی کہتے ہیں۔ آؤ میرے بھائیو ہم سب ایک ہو جائیں، حسین کے نام پر ایک ہو جائیں۔ حسین نے اپنا بھرا گھر لٹا کر کے ہم کو نماز بچا کے دی ہے، ہم کو روزہ بچا کے دیا ہے، ہم کو ایمان بچا کے دیا ہے۔ آج دنیا میں جہاں کہیں بھی کلمہ لا الہ الا اللہ بلند ہو رہا ہے وہ حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ میں اس بیچ آپ واہ واہ کرتے تھے، نعرہ لگاتے تھے، اور میں پیچھے جا کے سوچتا تھا مصائب کیا پڑھنا چاہیے۔ ایک بار ذہن میں آیا کہ 9 ذی الحجہ کو انتقال ہوا جناب مسلم کی شہادت کے دن، تو مسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا نہیں، مسلم کے بعد بھی اور شہادتیں اس ذی الحجہ میں ہوئی، اور وہی میرے بھائیو 10-20 منٹ سن لو۔ اور ایک بات کہہ دوں، میں یہ جو میں مصائب پڑھنے جا رہا ہوں نا، یتیمان مسلم کے، مرد و عورت جہاں جہاں بیٹھے ہیں، آپ کی جو حاجت ہے، جو تمنا ہے، جو خواہش ہے، ان یتیموں کے ذریعے مانگیے، بہت جلد اللہ سنتا ہے۔ سمجھ میں تو میرے بھی نہیں آتی، مگر بات کتابوں میں لکھا ہے۔ جناب مسلم کو جب یقین ہو گیا کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا، تو 2 بچے، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام، اطمینان سے سنیے، اسی لیے میں نے جلدی مسائل شروع کر دیا کہ 20 منٹ خدا توفیق دے پڑھ لوں انشاءاللہ۔ جب یقین ہو گیا کہ میں مار دیا جاؤں گا تو 2 بچے ہیں ابراہیم کے، ایک کا نام ہے محمد، ایک کا نام ہے ابراہیم، ایک کا نام ہے محمد، لے کے آئے اس ملعون کے پاس جس کا نام ہے شریح قاضی، اس نے قتل حسین کا فتویٰ دیا۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بعد اتنا کر دینا تم،
کسی صورت سے ان بچوں کو مدینے تک بھجوا دینا یا حسین تک پہنچوا دینا۔ حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے۔ بعض تاریخوں میں یہ ہے کہ اس شریح نے اتنا کیا کہ اپنے لڑکے سے کہا ان بچوں کو لے جاؤ، دیکھو کوئی قافلہ جا رہا ہو مدینہ تو اس پہ جو ہے حوالے کر دو، چلے جائیں۔ وہ بھی ایسا نامعقول لڑکا تھا اس کا کہ لے کے آیا، دور سے کچھ قافلے جا رہے، کہا بچوں دیکھو دوڑو مل جائے گا، اپنی جان چھوڑا کے واپس آیا، بچے قافلے کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ بچے قافلے کے پیچھے دوڑتے رہے، نہیں پا سکے، نتیجہ گرفتار ہو گئے ابن زیاد کے سپاہیوں کے ہاتھوں۔ ادھر 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، 12 محرم کو یہ قافلہ کوفے پہنچتا ہے۔ بعض بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ اتفاق سے جب قافلہ کربلا سے آیا ان بچوں سے ملاقات ہو گئی۔ اچانک ابن زیاد کا حکم یہ آیا کہ بچے یہیں رہ جائیں گے، قافلہ شام جائے گا۔ جناب زینب نے بہت فریاد کی، یا تو ہم لوگوں کو بھی یہیں روک لو یا ان بچوں کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ یا اللہ، اس مجلس میں آج جتنے آئے کسی کے بچے اس طرح دشمن کے ہاتھوں گرفتار نہ ہو جائے۔ جزاکم ربکم۔ قافلہ شام چلا گیا، بچے رہ گئے ایک مدت تک، بعض روایتیں تو سال بھر بتاتی ہیں، پھر اس دوسرے ذیلحج میں شہادت ہے، واللہ اعلم۔ اس قید خانے کے دربان کا نام تھا مشکور۔ پتہ بچوں کو ملتا کیا تھا؟ 24 گھنٹے میں 2 روٹی اور 2 پیالوں میں گرم پانی۔ بچوں نے سوچا جب یہی ہے تو یہ بچے علی کے نواسے ہیں، ام البنین کے نواسے ہیں، کوئی ایمان تو رہے گا نا، چاہیے جتنے بچے دن بھر روزہ رکھتے تھے، رات کو وہی 1 روٹی اور 1 پیالہ گرم پانی افطار کرتے تھے۔ کب تک؟ ایک دن دونوں بھائیوں نے آپس میں طے کیا کہ آج جب دربان کھانا پانی لے کے آئے تو اپنے کو پہچانوایا جائے، دیکھا جائے گا۔ وہ کھانا پانی رکھ کے جانے لگا تو بچوں نے کہا کہ مشکور رک جاؤ، ہم تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ بولو، یہ بتاؤ رسول اللہ کو جانتے ہو؟ میرے پیغمبر ہیں، کیسے نہیں جانوں گا؟ علی کو جانتے ہو؟ میرے امام ہیں۔ فاطمہ میرے نبی کی بیٹی ہیں۔ حسین کو جانتا، 5 سال کربلا میں ظالموں نے شہید کر دیا، کیسے نہیں جانتا؟ یہ بتاؤ مسلم کو جانتے ہو؟ مشکور نے کہا بھیا جانتا تو سب کو ہوں، یہ اچانک یہ سوالات کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ کہے مشکور ہم اسی مسلم کے یتیم، ہم اسی مسلم کے یتیم۔ چوک ارے بچوں تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب تو بتا دیا۔ کہا ٹھیک ہے، قید خانے کا دروازہ کھلا ہے، جانا چاہو جا سکتے ہو، لیکن ایک بات سن لو شہزادو، رہو گے اب مجھ کو پتا چل گیا، کوئی تم کو پریشانی نہیں ہوگی۔ جواب سنیں گے بچوں کا کیا ہے؟ بچے کہنے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے تم ہم کو اب آرام سے رکھو مگر ہم جائیں گے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ تم ہو سکتا ہے ہم کو آرام سے رکھو مگر ہماری ماں ہمارے لیے تڑپ رہی ہے، ہماری ماں ماشاء روئیے، ایسا روئیے لگے کہ ہاں کل سے محرم شروع ہو رہا۔ ٹھیک ہے جاؤ، مگر میرے خیال میں ابھی مناسب نہیں ہے، ذرا سا اور تاریکی چھا جائے، نصف شب کے قریب میں آؤں گا، جاؤ تم۔ آدھی رات کو مشکور آیا، اس نے دروازہ کھولا، جاؤ جاؤ، دروازہ کھولا، چلے جاؤ۔ جیسے ہی بچے نکلنے لگے کہنے لگا مشکور رک جاؤ۔ بچوں جانتے ہو صبح یہ خبر
پھیل جائے گا کہ بچے نہیں ہیں تو ظاہر چابی میرے پاس ہے، تو سیدھا سیدھا الزام میرے اوپر ہوگا، اور مجھ کو یہ پتہ ہے کہ میں مار دیا جاؤں گا، یہ سمجھ بوجھ کے میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں، مجھ کو اپنی موت کی پرواہ نہیں ہے۔ جانتے اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا بچوں جاؤ، بس ایک بات یاد رکھنا، کل کو میدان محشر میں رسول اللہ کے سامنے مجھ کو یاد رکھنا۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو اپنی عاقبت یاد ہے، خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو اپنی آخرت یاد ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ چھٹے امام کی دعا ہے جو میں نے دہرائی ہے۔ وَرْحَمْ الصَّرْخَةَ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، خدا ان چیخوں پر رحمت نازل کر جو ہمارے غم میں بلند ہوتی ہے۔ بچے نکل گئے، مجھ کو یہاں آنا تھا، میں نے لکھنؤ میں پڑھا ہے، امین آباد حضرت گنج سائیکل سے سب ٹہلے ہیں، اس کے باوجود 3 مرتبہ چکر کھا کر کے تب سبطین آباد کی گلی میں گھس پائے۔ دن کے اجالے میں اتنا بڑا امام باڑہ ہم نہیں ڈھونڈ پائے، 3 بار ہم کو گھومنا پڑے، کبھی ادھر جاتے تھے ون وے، کبھی ادھر ون وے۔ رات کی تاریکی ہے، بچے ہیں، پردیس ہے، رات بھر بچے کوفے میں ٹہلتے رہے، کوفے سے نکلنے کا راستہ نہیں مل پایا۔ شہر کے قریب فرات کے کنارے آئے، ایک درخت تھا، اس سے ٹیک لگا کے بچوں نے کچھ دیر آرام کیا۔ اذان کا وقت آیا، وہیں فرات میں وضو کیا، نماز صبح پڑھی، اجالا جب ہونے لگا اب کیا کریں، پکڑے جائیں گے۔ آپس میں بھائیوں نے مشورہ کیا اسی پیڑ پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، دن بھر چھپے رہیں گے، رات کو پھر نکلیں گے، دیکھا جائے گا راستہ مل جائے۔ بچے پیڑ پہ چڑھ گئے، یہیں قریب میں ہے حارث ملعون کا گھر، اس کی کنیز کوئی برتن لے کر کے آئی ہے فرات میں پانی لینے کے، اتفاق سے جس شاخ میں بچے بیٹھے ہیں اس کا عکس پڑ رہا ہے پانی میں۔ جملہ سناؤں آپ کو، روایت ہے کیا، ایسے حسین بچے تھے، ابھی آئے گی نا، ایسے خوبصورت بچے تھے کہ روایت کہتی ہے پانی میں جو بچوں کا عکس آ رہا تھا نا، تو جو روایت کا جملہ کَأَنَّهُمَا قَمَرَانِ يَلْمَعَانِ فِي الْمَاءِ، ایسا لگ رہا تھا جیسے 2 چاند پانی کے اندر چمک رہے ہیں، اتنے خوبصورت بچے تھے۔ جیسے ہی حارث کنیز نے سر چھپایا برتن بھرنے کے لیے، عکس پہ نظر پڑی، سر کون ہو تم لوگ؟ سمجھا بجھا کے بچوں کو اتارا، اے بچوں گھبراؤ مت، میں جس کی کنیز ہوں نا وہ تمہارے گھر کی کنیز ہے، چلو میرے ساتھ۔ بہلا پھسلا کے بچوں کو لے آئی کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے، اپنے ہیں، لے آئی۔ دروازے پہ مرحوم کافی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اندر نہیں لے گئی، دروازے پہ روک دیا، دوڑ کے کنیز اندر گئی، مالکن سے کہتی لاؤ انعام دو مجھ کو۔ اس لگا کیسا انعام؟ کہ تمہارے لیے مہمان لائی ہوں۔ یہ کون سا مہمان لائی ہوں جس کے لیے انعام مانگتی ہوں؟ کہ مسلم کے یتیموں کو لائی ہوں، جس کے لیے تم تڑپا کرتی تھی کہ مسلم تو چلے گئے، بچے پتہ نہیں کہاں ہیں۔ تاریخ کہتی جیسے کوئی اپنی ماں تڑپ کے نکلے نا اولاد کے لیے، ویسے یہ مومنہ نکل کے آئی، بچوں کو کلیجے سے لگایا، نہلایا دھلایا، کھلایا پلایا، شام ہوئی پھر کھانا وانا کھلا کے ایک کمرے میں سلا دیا، بس 5-7 منٹ کمرے میں سلا دیا۔ نصف شب کے قریب، آدھی رات کے قریب حارث ملعون آتا ہے، کہاں تھا؟ ارے مشکور نے جو ہے وہ مسلم کے یتیموں کو آزاد کر دیا۔ مختلف روایتیں ہیں کہ 500 درہم ایک گھوڑا انعام رکھا گیا، صبح سے اپنے کو تھکا ڈالا میں نے۔ مومنہ تھی، تڑپ گئی، کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ اگر مسلم کے بچے مل جائے، تم کو 500 درہم مل جائے، ہمارے اوپر تو خرچ کرو گے نا، ہم کو ایسی روٹی نہیں چاہیے، ہم کو ایسی روٹی نہیں چاہیے۔ چند لقمے زہرمار کرنے کے بعد وہ ملعون جا کے سو جاتا ہے۔
تھوڑی دیر کے بعد اس کے کانوں میں رونے کی آواز آئی. یہ دونوں بچے، ہوا یہ کہ ایک نے آنکھ کھولی، دوسرے کو جگایا، بھیا اٹھو میں نے خواب دیکھا. چھوٹے نے کہا میں نے بھی دیکھا ہے. معلوم ہوا دونوں کا خواب ایک ہے. خواب کیا ہے؟ پیغمبر اکرم ہے اور بابا مسلم. پیغمبر نے کہا مسلم خود چلے آئے، بچوں کو دشمنوں کے نردے میں چھوڑ دیا. تو بابا نے کہا نہیں یا رسول اللہ، آج کی شب بچے بہشت میں میرے مہمان ہیں. لگتا ہے بھیا آج ہماری آخری رات ہے. دونوں بھائیوں نے گلے میں باہیں ڈال کے رونا شروع کیا. اب یہ بات کسی کتاب کی نہیں ہے، لیکن جب میں نے پڑھا مجھ کو ایک جھٹکی، کیا مطلب ہوا اس کا؟ بچے کیوں رو؟ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ موت کی وجہ سے رونے لگے. اہل بیت کے گھرانے میں موت کو، جب 13 سال کے قاسم کا جواب اسی لیے شاید حسین نے دلوا دیا کہ دنیا کو پتہ چل جائے ہمارا چھوٹے بڑا کوئی موت سے نہیں ڈرتا ہے. تو بچے موت سے نہیں، پھر رو کیوں رہے تھے؟ میری سمجھ میں ایک ہی بات آتی ہے جو جواب پہلے دیا نا، کہ شاید بچوں کو خیال ہے یار ہم تو مر جائیں گے، بہشت میں چلے جائیں گے، ہماری ماں نہ جانے کب تک تڑپتی رہے. کسی کتاب کی بات، شاید بچوں کو ماں یاد آئی ہو، ماں کو یاد کر کے آواز بہرحال بلند ہو گئی، وجہ جو بھی رہی ہو. اس ملعون کو اپنی زوجہ پہ شک ہے، جانتا ہے محب اہل بیت. اللہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ ہو سکتا ہے کسی پڑوسی وڑوسی، نہ ہمارے اپنے گھر سے ہے. ایک ایک کمرہ کھولا، جیسے اس حجرے میں آیا جہاں بچے تھے. اچھا صبح سے تو سکون و آرام ملا ہے نا. کون ہو تم لوگ؟ امان میں ہے. ہاں صاحب ہم مسلم کے یتیم ہیں. آج تک نہ سنا ہوگا آپ نے کہ کسی میزبان نے مہمان کی تماچوں سے مہمان نوازی کی. روایت کہتی پہلے اس ملعون نے بچوں کو تماچے مارے. زلفیں تھی، دونوں بھائیوں کی زلفیں آپس میں باندھ کے دروازے میں قفل لگا کے ملعون جا کے سو جاتا. صبح ہوئی، بس آخری بات. تلوار لی، غلام کو لیا، بیٹے کو لیا، ان یتیموں کو لیا، لے کے آیا. تلوار دی پہلے، غلام کو جا ان بچوں کا سر قلم کر لے. غلام آگے بڑھا. بچوں نے کہا تیری شکل بلال سے کتنی ملتی جلتی، تم سے بلال سے کیا مطلب؟ کہا بھیا بلال ہمارے ہی نانا کے. تم کون ہو تم؟ ہم مسلم کے یتیم. اتنا سننا تھا. روایت کہتی ہے غلام نے تلوار پھینکی، اپنے آپ کو فرات میں ڈال دیا. کبھی ڈوبتا ہے کبھی ابھرتا ہے، پکارتا جاتا یا حسین. کبھی ڈوبتا ہے کبھی ابھرتا ہے یا حسین. اس نے اپنے بیٹے کو تلوار دی، بچوں کا سر قلم کر لیا. بیٹا آیا، بچوں نے کہا مار دو. کل کو رسول اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تم سے رسول اللہ؟ بھیا ہم رسول اللہ کے گھر آنے ہیں، علی کے نواسے ہیں، مسلم کے یتیم ہیں. اس نے بھی سنا، تلوار پھینکی، ایک طرف بھاگا. حارث چیخا باپ کی مخالفت کرتا ہے. اس نے کہا اولاد پیغمبر کے قتل کے لیے میں تیری اطاعت نہیں کر سکتا ہوں. جب دیکھا دونوں چلے گئے، بس اب دو جملے ملعون نے تلوار ہاتھ میں لی. تو چھوٹے چھوٹے بچے، جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب یہ ملعون ہمیں قتل کر دے گا، جانتے ہیں، سن لیجیے. بچوں نے کہا ایسا ہے حارث، ہم کو زندہ لے چل ابن زیاد کے دربار میں، شاید کوئی ہم کو بچا لے، سفارش کر دے. اس نے کہا نہیں، ہم سر لے جائیں گے، تم ہم کو پیسہ انعام چاہیے. اگلا جملہ بچوں کا کہنے سے پہلے سن لیجئے. اہل بیت کی خاص بات یہ ہے، اور خاص کر کے امیر المومنین، پتہ ہے آپ کو، اپنی زندگی میں روایات کہتی ہے کہ امیر المومنین نے 60,000 پیڑ اکیلے اپنے دست مبارک سے علی علیہ السلام نے لگائے، اور اپنی محنت سے مزدوری کر کر کے غلام خرید کے علی نے، اولاد علی نے آزاد کیا. یہ اہل بیت کی خاص عادت ہے کہ یہ اپنی جیب خاص سے
خرید کے غلام آزاد کرتے ہیں. پھر پوچھوں آپ کو اہل بیت کا مزاج کیا ہے؟ یہ غلام بناتے نہیں ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں. اب اگلا جملہ سنیے. اے حارث ہم کو زندہ لے چل ابن زیاد کے دربار میں، شاید کوئی بچا لے، ہم کو انعام چاہیے، پیسہ چاہیے. ایک کام کر حارث، ہم کو غلاموں کے بازار میں لے چل. سمجھ گئے آپ؟ ہم کو غلاموں کے بازار میں لے چل، بیچ لے، تجھ کو پیسہ مل جائے گا. جن کے گھرانے والوں کی عادت ہے غلام آزاد کر. یا حسین اس نے کہا نہیں، ہم تمہیں قتل کریں گے. جب بچوں کو یقین ہو گیا کہ یہ ملعون قتل ضرور کرے گا، نہیں مانے گا، تو بچوں نے کہا کہ اچھا ایسا ہے، ہم کو 2 رکعت نماز پڑھیں. طنز کیا حارث نے، جاؤ پڑھ لو، اگر نماز بچا سکتی ہے تو پڑھ لو. یہ طنز بھی یہ یزیدی کا، خود تو پڑھتے نہیں، جو پڑھتا تو اس پر طنز ہوتا. جاؤ 2 رکعت نماز پڑھ لو اگر نماز بچا سکتی ہے. بچوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. میں نے کہا نا شروع میں آپ سے کہ آج جس کی جو حاجت ہے، مرد ہو یا عورت، ان یتیموں کے ذریعے مانگو، خدا بہت تیز سنے گا انشاءاللہ. جب نماز ختم ہو گئی بچوں نے ہاتھ اٹھایا. جانتے کیا کہا ہے نماز کے بعد دعا میں؟ بس ایک جملہ. نماز پڑھ چکے، ہاتھ اٹھایا، پروردگارا ہمارے اور حارث کے درمیان تو فیصلہ کر. بس سر قلم کرنے بڑھا. بڑا بھائی آگے آگے، اے پہلے میرا سر. کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب ہم مدینے سے چلے تھے، اماں نے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا. یا اللہ انہی مسلم کے یتیموں کا واسطہ ہمارے بھائیوں میں ویسے ہی محبت پیدا کر دے. سر قلم کیا. بعض کہتے ہیں کہ جسم کو دونوں بچوں کے فرات میں ڈال دیا. زلفیں ہیں نا، صبح صبح کا وقت ہے، بس کتنی تیز اللہ نے دعا سنی ہے. مجلس تمام دونوں بچوں کے سروں کو زلفوں سے پکڑتا ہے. یہ منظر صبح صبح کا وقت ہے. آ گیا ابن زیاد کے دربار میں. ابن زیاد وہ قساوت قلبی کے باوجود، وہ شقی القلبی کے باوجود ایسے حسین بچے تھے نا. کہتے جیسے ہی بچوں کو دیکھا ابن زیاد کہتا حارث اتنے خوبصورت بچوں کو مارتے ہوئے تجھ کو ترس نہیں آیا؟ تجھ کو رحم نہیں آیا؟ ارے میں نے زندہ لانے کو کہا تھا کہ سر لانے کو کہا تھا. بچوں کی دعا کیا تھی؟ خدا ہمارے اور حارث کے درمیان تو فیصلہ کر. رو چکے بچوں کی دعا کا نتیجہ سن لیجئے مجلس تمام. میں نے زندہ لانے کو کہا تھا یا قتل کرنے کو؟ رحم. اتنا خوبصورت بچے، ان کو ہے کوئی اس مجمع میں جو جا کے حارث کو وہیں مارے جہاں اس نے ان یتیموں کا سر جدا کیا. ایک بندہ مومن اٹھتا ہے، حارث کا ہاتھ پکڑا، پہلے کوفے میں پھرایا. یتیم بچوں کا قاتل جو دیکھنا چاہے گھر سے باہر آئے. اس کے بعد لے کے آیا فرات کے کنارے. اب اس کا کہنا ہے جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا؟ ایڑیوں کے رگڑنے کے نشانات، جس سے اندازہ ہوتا تھا بچوں نے کتنی اذیت سے جانا. خدا ہماری سزا کو قبول فرما، مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. یا اللہ جب تک زندہ ہے در اہل بیت سے وابستہ رہے، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. خدا جس مومن کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے،
اس مجلس کا ثواب اس کی روح تک پہنچا دے، اس کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ کل سے محرم شروع ہو رہا، خدا تجھ کو ہی نہیں یتیموں کا وقت، یا اللہ ہم کو خلوص نیت کے ساتھ حسین کی مجلس پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین کی زیارت، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ ایک بار سورہ حمد، سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم اطہر حسین صاحب کی روح کو ایصال ثواب۔ بسم اللہ۔